سر کل کا دن بھی اور رات بھی بہت ہی اندوہناک واقعات سے بھری ہوئی ہے، تو بس جیسا حال ہو سکتا ہے. دا فرسٹ لیڈر میرا خیال ہے جس کو نیتن یاہو نے فون کیا ہی از نریندر مودی. فرسٹ لیڈر. اسرائیل کا آپریشن رائزنگ لائن اور انڈیا کا آپریشن سندور، اس میں کیا سملیرٹی ہے؟ اسرائیل کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ یہ ابھی شروعات ہے، ہم آگے اور حملے بھی کریں گے اور جو ٹارگٹس ہیں وہ ہم نے اچیو کیے ہیں. نیتن یاہو نے کال کیا ہے پی ایم مودی کو اور یہ ایران کی طرف سے ایک مس کیلکولیشن ہے. مارشل عاصم منیر صاحب جو امریکہ کے اندر جا رہے ہیں، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر ایک بڑی خوفناک قسم کی میسو تگڑی ڈیمونسٹریشن وہاں پر ہوں گے، کیونکہ پاکستان کو اسے کسی نہ کسی طرح سے استعمال کیا جائے گا. اب استعمال اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی اڈے استعمال کیے جائیں، ہماری ایئر سپیس استعمال کی جائے، اور اگر یہ نہ بھی ہو تو پاکستان کا محض چپ رہنا، ایران کی بھرپور اس کے اندر حمایت نہ کرنا، یہ بھی کافی بڑی اچیومنٹ ہوگی. اسرائیل نے ایران پر جو سٹرائکس کی اس میں ان کی تمام بڑی ملٹری لیڈرشپ کا خاتمہ کر دیا. اس کا امپیکٹ ہے جو کہ پڑے گا. انٹرنیشنل رپورٹ ہوگا، بین الاقوامی میڈیا موجود ہوگا، انڈین میڈیا موجود ہوگا، سوشل میڈیا، پاکستان کا میڈیا، ٹیلی ویژن، اخبارات، یہ سارے رپورٹ کریں گے، اور ظاہر ہے وہاں پر لوگ ہوں گے، نعرے لگیں گے، تقریریں ہوں گی، بات چیت ہوگی. میں دیکھ رہا تھا کہ یار کہاں سے اسرائیل کے جہاز اڑے اور کہاں سے ایران کو نشانہ بنا. اور اسرائیل کی جو سٹرائکس تھیں وہ اتنی پریسائز تھیں، انہوں نے کمروں کے اندر اپنے بیڈ رومز میں سوئے ہوئے ایران کے ملٹری لیڈرز کو وہیں پر ان کے بیڈ پر مارا ہے. نمستے دوستو، جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے. دوستو، اسرائیل کے حالیہ ہوائی حملوں میں ایرانی سینا کی شیرش لیڈرشپ کو بھاری نقصان پہنچا ہے. ان حملوں میں ایران کے کئی اہم کمانڈر مارے گئے. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے شنیوار کو دیش کی سینا میں کئی بڑے بدلاؤ کرتے ہوئے نئے کمانڈروں کی نیوکتی کا اعلان کیا. IRNA نے اس بات کی پشٹی کیا کہ خامنہئی نے میجر جنرل امیر حاتمی کو اسلامک ریپبلک آف ایران کی سینا کا نیا مکھیہ کمانڈر نیوکت کیا ہے. حاتمی سال 2013 سے سال 2021 تک ایران کے رکشا منتری رہ چکے ہیں. اب مدھیہ پورب میں بڑھتے تناؤ کے اس دورے میں وہ ایک مہتوپورن بھومکا میں نظر آئیں گے. اسی طرح آیت اللہ خامنہئی نے اسرائیلی حملے میں مارے گئے IRGC ایرو اسپیس فورس کے نئے چیف کی بھی نیوکتی کی ہے. عامر علی کی جگہ ماجد موسوی کو نیا کمانڈر بنایا گیا ہے. پہلے اسرائیل نے ایران پر تابڑتوڑ حملے کیے اور پھر ایران نے بھی اسرائیل پر میزائلوں کی بوچھار کر دی. پاکستانی میڈیا یہ چرچا کر رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بنجامن نیتن یاہو نے سب سے پہلے ایران پر حملہ کرنے کے بعد کس لیڈر کو فون لگایا؟ سٹرائک بیک کیا ہے اسرائیل پر. اسرائیل کا آپریشن رائزنگ لائن اور انڈیا کا آپریشن سندور، اس میں کیا سملیرٹی ہے؟ نیتن یاہو نے کال کیا ہے پی ایم مودی کو اور یہ ایران کی طرف سے ایک مس کیلکولیشن ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سب آج ہم اپنے شو میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اس وقت ایک جو رائزنگ سچویشن ہے، جو ایسکیلیشن ہو چکی ہے ویسٹ ایشیا میں، اس وقت اسرائیل اور ایران کے بیچ جنگ سٹارٹ ہو چکی ہے. اور اسرائیل کی سٹرائکس جو کہ ہم نے آپ کو اپنے اس سے پہلے والے پروگرام میں بتایا تھا کہ اسرائیل نے ایران پر جو سٹرائکس کی اس میں ان کی تمام بڑی ملٹری لیڈرشپ کا خاتمہ کر دیا. اور اسرائیل کی جو سٹرائکس تھیں وہ اتنی پریسائز تھیں، انہوں نے کمروں کے اندر اپنے بیڈ رومز میں سوئے ہوئے ایران کے ملٹری لیڈرز کو وہیں پر ان کے بیڈ پر مارا ہے. اور ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ درجنوں لیڈرز کو انہوں نے مارا ہے، کمانڈرز کو مار دیا ہے. اب اس کے بعد ایران کی طرف سے سٹرائک کی گئی ہے اسرائیل پر، اور ایران کی طرف سے جو سٹرائک کی گئی ہے اس میں ایران نے جو میزائل، بیلسٹک میزائل، سپر سونک میزائلز استعمال کیے ہیں. یہ میڈیا رپورٹس کے مطابق پتہ چل رہا ہے، سورسز یہ بتا رہے ہیں. اور ایران کی طرف سے تل ابیب پر کو نشانہ بنایا گیا ہے اور کافی ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے. یہ ایک بڑا حملہ ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ جو پہلے ایران نے حملہ کیا تھا ایک بار اسرائیل پر، تو وہ کوئی خاص حملہ ایسا نہیں تھا. ڈرونز بھیجے تھے، 100 کے قریب ڈرونز تھے، کتنے تھے، اور وہ ڈرونز درمیان میں انٹرسپٹ کر لیے گئے تھے اور کچھ جو ہیں جا کے گرے تھے، لیکن وہ کوئی ایسی بڑی جگہوں پر نہیں گرے تھے، ایک دو کے علاوہ کے جس سے بڑا حملہ سمجھا جاتا ہے. لیکن اس بار کیونکہ ایران کی بڑی لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ کا خاتمہ ہو چکا ہے، تو اب ایران کو ایک ایسا حملہ دکھانا تھا کہ اس نے بھی سٹرائک بیک کیا. تو ایران نے جو سٹرائک بیک کیا ہے تل ابیب پر، اس میں حملہ تو بڑا ہے کہ جس میں کئی میزائلز اور ڈرون سے حملہ کیا گیا، لیکن جو
नुकसान है, लॉस है, वो जो इजराइल ने ईरान का किया है, ईरान ने उसके अशरे अशीर भी नहीं कर पाया, क्योंकि अभी तक की जो रिपोर्ट्स पता चल रही हैं उसमें इजराइल की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान ने रेड लाइन क्रॉस की है क्योंकि पॉपुलेटेड एरियाज को निशाना बनाया है, लेकिन 2 से 3 लोगों की जानें गई हैं ये बताया जा रहा है, और कोई 35 के करीब लोग इंजर्ड हैं। अभी तक ईरान यही कर पाया है इजराइल के साथ, लेकिन इजराइल ने, जैसा हम बता चुके हैं आपको, कि उनकी सारी लीडरशिप का खात्मा कर दिया। मिलिट्री लीडरशिप की हम बात करें, कमांडर्स को जो मारा है। अब हम बढ़ते हैं इस पहलू की तरफ कि क्या इजराइल का ये हमला, यानी जिसको ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर, यानी इंडिया के उस ऑपरेशन से सिमिलर है, मिलता जुलता है, जो कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था। वो मैं क्यों कह रही हूँ, इसकी वजह यह है कि जो नजर आ रहा है दोनों हमलों में, उसमें बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स जो है, वहां पर एक आर्टिकल पब्लिश होता है जिसमें यह बताया गया है कि जो इजराइल ने यह हमला किया, जो ईरान ने हमला किया है, वो एक मिसकैलकुलेशन है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह कहा है कि ईरान की मिसकैलकुलेशन है इजराइल के हमले के लिए, कि इजराइल इस टाइम में हमला करेगा। ये क्यों कहा है? वो इसलिए कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे की शादी है और वो अपने बेटे की शादियों में मसरूफ हैं, और जब ये हमला हुआ ईरान के ऊपर तो उस वक्त भी अपने बेटे की शादियों में बिजी थे, और शादी को कोई आगे नहीं किया गया, कोई कैंसिल नहीं किया गया। अच्छा, उसी के साथ जो इससे पहले खबरें चल रही थी जिसमें अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि ईरान टेबल पर आए और जो डील है वो करे, न्यूक्लियर जो है डील वो कह रहे हैं हम, वो उसको करनी पड़ेगी। और साथ ही नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच जो बातचीत हो रही थी, वो भी इस तरह की बातचीत हुई कि एक और टॉक्स का जो है वो दौरा करते हैं, एक और वो करते हैं जिसमें टॉक्स हों और ईरान को इसके ऊपर मनाया जाए। ऐसी कोई भी सिचुएशन नजर नहीं आ रही थी जिससे ये पता चलता कि इजराइल इन दिनों में, यानी कि इस दिन, ईरान पर हमला करेगा। मैं देख रहा था कि यार कहाँ से इजराइल के जहाज उड़े और कहाँ से ईरान को निशाना बना। इजराइल के इर्द गिर्द तो वैसे ज्यादातर मुस्लिम कंट्री है, वैसे नॉन मुस्लिम कंट्री तो कोई नहीं है, और ईरान के साथ भी अगर कोई बॉर्डर शेयर करता है तो उसमें पाकिस्तान है, तुर्की है, सीरिया है, इराक, सीरिया नहीं सॉरी इराक है, और शायद अजरबैजान वगैरह जो हैं वो अपने बॉर्डर शेयर करते हैं। चारों तरफ से यही लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद इजराइल का कोई बॉर्डर नहीं लगता ईरान के साथ, लेकिन इसके बावजूद 200 जहाज उड़ते हैं और आकर ईरान में कार्रवाई करते हैं, उसकी ईंट से ईंट बजाते हैं।